تو انہی مدارس کے سلسلے کی ایک کڑی ہمارے آپ کے اس گاؤں میں، اس عظیم گاؤں میں، تاریخی گاؤں میں، یہ یہاں پر حضرت ہمارے نوجوان ایک بہت ہی جید اور بہت ہی متدین عالم دین حضرت مفتی شہزاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے اس گاؤں کے لیے جو مایہ ناز ہیں، آپ کے گاؤں کے لیے جو فخر کی ایک چیز ہیں، لائق افتخار ہیں، آپ کا گاؤں جس کی وجہ سے روشن ہو رہا ہے، آپ کا گاؤں متعارف ہو رہا ہے، ایک ایسا متباہر عالم دین حضرت مفتی شہزاد صاحب جو آپ کے گاؤں کے ہیں، اور الحمدللہ دارالعلوم محمدیہ میل کھیڑلا میں فقہ کے، تفسیر کے اور حدیث پاک کے استاذ بھی ہیں۔ ان کے واسطے سے اللہ نے ان کو یہ توفیق بخشی، اور آپ حضرات کا تعاون رہا کہ آپ کے اس مدرسے میں ہماری نونہال بچیوں کے لیے، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے، ان کو زیور علم ادب سے آراستہ کرانے کے لیے یہاں ایک مدرسہ قائم کیا حضرت مفتی صاحب نے۔ تو اس مدرسے کا نام ہے جامعہ حفصہ سعیدیہ للبنات۔ الحمدللہ یہ مدرسہ آپ کے اس محلے میں، گاؤں میں قائم ہوا ہے قوم کی بچیوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے۔ 1 سال اس کو مکمل ہوا ہے۔ پہلے سے کوئی حضرت کا کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا، کوئی منصوبہ نہیں تھا، بس یہ اللہ کا فیضان ہے، اللہ کی نظر رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو خدمت علم دین کے خدمت کے لیے، اشاعت کے لیے قبول فرمانا چاہتے ہیں قبول کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ نظر عنایت ہے حضرت پر کہ ان کے ذریعے سے یہ دینی ادارہ قائم ہوا ہے۔ ابھی 1 سال پورے ہوئے ہیں، مگر ہم نے اور آپ نے سب نے دیکھا الحمدللہ ان بچیوں نے جو شاندار اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے، اتنے عمدہ انداز میں انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے جیسے کہ کوئی جید ماہر فن قاری ترتیل کے ساتھ میں، تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو۔ اتنا احسن انداز میں ان بچیوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ 1 سال کا یہ ثمرہ ہے، 10 سال لگ جاتے ہیں اتنی محنت کے لیے، اتنے علم حاصل کرنے کے لیے، اور اتنے خوبی اور کمالات اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے۔ تو 1 سال کی محنت میں اتنی شانداری بچی قاریاں بن گئی۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک کی تلاوت ایک بچی کر رہی ہے، ایک بچی انگلش میں اس کا ترجمہ کر رہی ہے۔ اللہ کی شان۔ ہمارے بچے جو BA کر رہے ہیں، 13 سال ان کو اسکول میں ہو گئے، اگر ایک بچے کو یہاں کھڑا کیا جائے، ایک حافظ کو، بھئی تو سورہ فاتحہ پڑھ، اور یہ انگلش اسکول میں پڑھنے والا، کالج میں پڑھنے والا لڑکا ہے، یہ اس کا ترجمہ کرے گا تو شاید وہ بچے گھبرا جائے گا، وہ انکار کر دے گا میں ترجمہ نہیں کر سکتا۔ لیکن الحمدللہ یہ معصوم بچیاں، قرآن پاک عربی میں پڑھا جا رہا ہے اور یہ بچے انگلش میں اس کا ترجمہ بیان کر رہی ہے، دوسری بچی اردو میں اس کا ترجمہ بیان کر رہی ہے۔ ایک نہیں کئی بچیوں نے یہ اپنے علمی جوہر کا، علمی کمال کا مظاہرہ کیا ہے، اور ہمیں بہت زیادہ مسرور ہونے کا موقع فراہم کیا۔ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہیں دیکھ کر، ہمارے دل کو سرور حاصل ہوا ہے، اور الحمدللہ ہم سب کی دلوں سے دعائیں نکل رہی ہیں ان سب بچیوں کے لیے۔ اسی طرح سے عربی زبان میں بچیوں نے تقریریں پیش کی ہیں، انگلش میں بچیوں نے تقریر پیش کی، ہندی زبان میں بچیوں نے تقریر پیش کی۔ اتنا عمدہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں تعریفی کلمات، مدحت ان لوگوں نے، ان بچیوں نے ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ الحمدللہ تقریباً مدرسے میں 80 بچیاں جو دارالاقامہ میں رہی ہیں، ان میں سے 49 بچیوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا تھا، لیکن وقت کی قلت ہم ان کو پورا نہ سن سکے، ورنہ ہر بچی کے لیے ہم یہی چاہ رہے تھے کہ پورا سنیں، ہم پورا سنیں۔ چونکہ ان بچیوں نے محنت کی ہے، رات دن محنت کی ہے، کوئی چیز بغیر محنت کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ ان بچیوں نے اتنا فن ہمارے سامنے پیش کیا، اتنی علمی باتیں، اتنی تاریخی باتیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ ہم بھی نہیں جانتے، ہمارے یہ میدان ہے مگر اتنی تاریخی باتیں ہم نہیں جانتے جتنی ان بچیوں نے ہمیں سنائی ہیں، ہمارے گوش گزار کی ہیں۔ تاریخی باتیں، علمی باتیں، اسلامی عقائد، اسلامی اخلاق،
یعنی اسلامیات کے جتنے بھی شعبے ہیں تقریباً ہر شعبے سے متعلق ان بچیوں نے ہمیں آگاہ کیا ہے، ہمیں باخبر کیا ہے، اور بہت ساری مفید اور علمی باتیں ان بچیوں نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ایک ننھا سا پودا جو ایک سال پہلے علم کا پودا لگایا گیا تھا، ایک ہی سال میں وہ اتنا تناور درخت ہو بن چکا ہے الحمدللہ۔ ایک پودا لگا لیکن آج جو باغ بن گیا الحمدللہ۔ ایسے خوشبودار عمدہ پرکشش پھول اس باغ میں تیار ہو چکے ہیں، اتنے رسیلے اور میٹھے اور لذیذ پھل اس باغ میں تیار ہو چکے ہیں۔ اب یہ بچیاں زیور علم سے آراستہ ہو کر انشاءاللہ اپنے زندگی کو بھی سنواریں گی، اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائی اور اپنی بہنوں کے لیے انشاءاللہ یہ ہدایت کا ذریعہ بنیں گی۔ ان کے ذریعے سے علم کی روشنی پھیلے گی، قرآن کا نور ان کے ذریعے سے پھیلے گا انشاءاللہ، اور پورے علاقے کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ بنیں گی۔ تو الحمدللہ ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہماری بچیاں ہیں، یہ ہمارا ادارہ، حضرت مفتی صاحب ہمارے اپنے آدمی، تو ہمارے پورے علاقے کے لیے، پورے گاؤں کے لیے یہ بہت مسرت کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے رحمت کے نزول کا ذریعہ ہے۔ جب اللہ کے پاک کلام قرآن عزیز کو پڑھا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، تو اللہ کے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے بندے اور بندیوں کے پاس اللہ کی رحمت لے کر آتے ہیں، سکینہ ایسے بندے اور بندیوں پر نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے ایسے بندے اور بندیوں کو۔ تو ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے بچے اور بچیوں کو ضرور علم دین پڑھائیں گے۔ یہ سب سے پہلا فریضہ ہے، سب سے پہلا فریضہ اپنے بچے اور بچیوں کو علم دین سکھانا۔ اور ہم نے دیکھ لیا الحمدللہ یہ مدرسہ کتنا کامیاب ہے، ایک سال میں کتنا کامیاب ہوا ہے، اور الحمدللہ یہ بالکل ایک باپردہ ہر طرف سے محیط ہے، یہ مدرسہ بہت محفوظ ہے، بچیوں کے لیے جیسے محفوظ مدرسہ ہونا چاہیے۔ اگرچہ اس کی زمین بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی سی زمین میں یہ قائم ہے، لیکن الحمدللہ اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے کام کے اعتبار سے، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے یہ مدرسہ نورانیت کے اعتبار سے بہت زیادہ وسیع ہو چکا ہے۔ تو ایک سال کی یہ محنت ہے الحمدللہ، انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ ہماری نظر میں یہ مدرسہ کامیاب ہے، ہمیں چاہیے کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے بچیوں کو ایسے مدرسوں میں پہنچائیں جہاں اچھا دارالاقامہ بھی ہو، ہر طرح کی سہولتیں بھی ہوں، اور جہاں ایسا عالم دین، ایسا ماہر عالم دین جو مردوں کے حقوق سے بھی واقف ہو، عورتوں کے حقوق سے بھی واقف ہو، اور بچیوں اور مستورات کی نزاکت سے بھی واقف ہو، ایسا ہوش مند مدبر عالم دین، اس کی سرپرستی میں اگر ہم اپنے بچیوں کو پڑھائیں گے تو انشاءاللہ یہ بچیاں بہت قابل بن کر، بہت صالح بن کر، متقیہ بن کر اور زیور علم سے آراستہ ہو کر نکلیں گے، اور ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بچے اور بچیوں کو اسی طرح علم دین سکھانے اور ان کو مہذب مؤدب بنانے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ ان مدارسوں سے ہماری گہری نسبت قائم فرمائے، ان مدارس سے محبت کرنے اور مدارس میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں ان کی خدمت کی اور ان کے احترام کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔